جن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے اس میں سے ایک بڑی لذت دار برائی ہے، اسے بڑی لذت ہوتی ہے، اتنا لذت ہوتی ہے کہ اگر مجلس لگ جائے تو کبھی طبیعت اکتاتی نہیں ہے، وہ ہے غیبت۔ اور غیبت کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، ذکر کا آخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرو کہ تمہاری وہ بات اگر تمہارا بھائی سن لے تو اسے تکلیف ہو۔ اس معیار پر اگر جائزہ لیا جائے تو اپنی زبان کو کتنا محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے تبصرے، بہت سارے کمنٹ ہم کر جاتے ہیں کہ اگر وہ بات اس کو خبر ہو جائے تو اسے تکلیف ہوگی۔ صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اس بھائی کے اندر پائی جاتی ہے جس کو ہم نے کہا ہے تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو پھر بھی تبصرہ اور کمنٹ چالو ہو تو اسے بہتان کہا جاتا ہے، اسے بہتان کہتے ہیں اس کو۔ لہذا ایک برائی ہے غیبت کی۔ آپ دیکھیں کہ غیبت کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں بیک وقت تھیں، اور ایک سے زائد بیوی اگر کسی کے پاس بھی ہو تو سوکنوں میں تھوڑا سا چپکلش رہتی ہے، اور یہ چپکلش فطری ہے، اور چپکلش کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی محبت کا مرکز توجہ میں رہوں، یہ زیادہ نہ ہونے پائے، اس کے علاوہ اور کچھ مقصد نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تعریف کر دیا، وہ تعریف ان کو ہضم نہ ہو پائی، اور انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکا کر کے کہہ دیا کہ صفیہ کے برا ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ ان کا قد چھوٹا ہے، وہ پستہ قد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزج البحر لمزجتہ، عائشہ تم نے تو ایسی بات کہہ دی ہے کہ تمہاری اس بات کو اگر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی جو بہت زیادہ گندگی کو ہضم کر لیتا ہے وہ پانی بھی گدلا ہو جائے گا، وہ پانی بھی خراب ہو جائے گا۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ صرف نقل اتار لیا تھا کہ یہ پستہ قد ہیں۔ اور معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں اسی سے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کی وہ لوگ ہیں کہ ہؤلاء یاکلون لحوم الناس، جو لوگوں کی عزتوں پر حملے کیا کرتے تھے، لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اور قرآن میں اپنے بھائی کی غیبت کرنے کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کی گئی ہے، تعبیر یہ دی گئی ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر اللہ ہی کہہ رہا فکرہتموہ، اسے تم ناپسند کرو گے۔ تو جن چیزوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے اس میں ایک چیز ہے غیبت نہیں کرنا چاہیے۔